بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہم نے درس قرآن کے حوالے سے آیات اخلاق کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس سلسلے کی آج چھٹی کڑی ہے۔ آج ہم قرآن کی روشنی میں صبر پر بحث و مباحثہ کریں گے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 46 کے آخری حصے میں خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس پر مصائب نہ آئیں، جس پر مشکلات نہ آئیں، جو کھٹن مشکلات سے اور وادیوں سے گزرے نہ، بلکہ وہ انسان نہیں ہے جو مشکلات کا سامنا نہ کرے۔ جس پوسٹ پر ہے، جس مقام پر بھی، کہیں نہ کہیں کسی حوالے سے اس پر مشکلات اور مصائب آتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے راستے میں چل رہا ہو، چاہے دنیاوی امور میں اس کے معاملات چل رہے ہوں۔ اب خداوند تعالیٰ نے اس کا حل بتایا ہے، انسانوں نے اس کے حل بتائے، اور خود انسان کی فطرت میں اس کا ایک حل ہے، وہ یہ رونا ہے، چلانا ہے، پریشان ہونا ہے، بلڈ پریشر کو ہائی کرنا ہے، ہارٹ اٹیک کی طرف جانا ہے۔ یہ سارے حل انسانی فطرت نے انسان کے اندر رکھے، لیکن خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے نہیں، اس کا حل چلانا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینا، آہو بکاغ نہیں کرنا، بلکہ اس کا حل ہے صبر کرنا اور اپنے تمام امور کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اسی طرح امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں صبر سے متعلق، لِكُلِّ نِعْمَةٌ مِفْتَاحٌ وَمِغْلَاقٌ، ہر نعمت کے لیے ایک چابی اور کنجی ہے اور ایک تالا ہے۔ وَمِفْتَاحُهَا صبر، اور اس کی چابی اور کنجی صبر ہے۔ وَمِغْلَاقُهَا الْكَسَلُ، اور اس کا تالا سستی اور تنبلی ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ نعمتیں حاصل ہوں تو نعمتوں کے حصول کے لیے جو اصول مقرر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک صبر ہے۔ صبر کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں ہے کہ سستی کرے، انسان لیٹ جائے، آرام کرنا شروع کر دے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے، بلکہ یہ ہے کہ انسان صبر کے ساتھ کوشش جاری رکھے، سٹرگل کرتا رہے۔ ایک دفعہ اگر ناکامی ہوئی ہے تو صبر کرے، دوبارہ کوشش کرے، دوبارہ اگر ناکامی ہوئی ہے صبر کرے، تیسری دفعہ کوشش کرے۔ تو جب صبر کرے گا تو خداوند تعالیٰ اس کو اجر بھی دے گا اور وہ اس کو کامیابی حاصل ہوگی۔ دنیا میں جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں، کس وجہ سے کامیاب ہوئے، کیوں کامیاب ہوئے ہیں؟ انہوں نے کامیابی کو اصول اپنائے ہیں۔ ان میں سے ایک اصول صبر کرنا ہے، تحمل کرنا ہے، تحمل کرنا ہے اور بردباری سے کام لینا ہے۔ اس لیے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من صبر واسترجع حمد اللہ عند المصیبہ فقد رضی بما صنع اللہ ووقع اجرہ علی اللہ۔ جو آدمی صبر کرے اور مصیبت کے وقت خدا کی حمد و ثنا بجا لائے تو خدا کی رضا پر راضی ہو تو خداوند تعالیٰ سے اجر عطا فرمائے۔ دیکھیں، ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں صبر کا درس دیا۔ امیر المومنین نے 25 سال صبر کیا۔ امام حسن نے مختلف ادوار میں اپنی امامت میں صبر و حوصلے سے کام لیا، اور سید الشہداء کا القاب میں سے ایک لقب بھی ہے سید الصابرین۔ امام علیہ السلام پر مشکلات آئیں، خود بی بی زینب سلام اللہ علیہ اتنی مشکلات کے باوجود کیا فرمانے لگی؟ اللہم تقبل منا ھذا القلیل۔ یا اس ملعون کے دربار میں بی بی نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اپنے پروردگار سے
جمیلی دیکھا ہے، خوبصورتی دیکھی ہے، اچھائی دیکھی ہے، بھلائی دیکھی ہے، ہمیں ہمارے پروردگار نے تنہا نہیں چھوڑا، اور ہمارے پروردگار نے ہم سے بہترین سلوک کیا ہے اتنی مشکلات کے باوجود۔ بس قرآن، حدیث، اللہ کا پاک کلام، ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین اور احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ مشکلات چاہے وہ آپ کی فیملی کی ہوں، چاہے اقتصادی ہوں، چاہے معاشرتی ہوں، چاہے قدرت کی طرف سے ہوں، چاہے ہماری اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہوں، ہماری اپنی مشکلات کی بھی دو قسمیں، ایک دفعہ خدا کی طرف سے، ایک دفعہ خود ہم اپنے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، غیر قانونی کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے مشکل آ جاتی، پولیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹیکس آفس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ جو مشکلات ہیں، پہلے تو انسان مشکل اپنے لیے کھڑی نہ کرے، کوشش کرے قانون کے مطابق چلے، اگر اس سے ہو گیا اور آئندہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ صبر سے کام لے۔ بس معصوم فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کا حل صبر ہے، اور ہر مشکل کا تالا وہ کیا ہے؟ سستی ہے۔ اس سے ایک اور چیز کا پتہ چلتا ہے، صبر سستی کے مقابلے میں ہے، صبر کوشش کے مقابلے میں نہیں ہے، یعنی یہاں صبر ہے وہاں سستی نہیں ہے، وہاں سونا نہیں ہے، بے غم نہیں ہونا ہے، غافل نہیں ہونا ہے، غفلت نہیں کرنی، بس خدایا ہمیں صابرین کے ساتھ اٹھا۔ جو مومنین و مومنات ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کی مرحومین کی مغفرت فرما، کہ پریشان حال ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما۔ آخر میں تمام مومنین و مومنات جو دنیا سے چلے گئے ہیں، خاص طور پر جو ناظرین ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لوائحین جو دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، اور ان کے لیے سورہ فاتحہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ